دیتے ہیں آپ کی بات. اچھا پھر آگے اپنا موقف بیان کیا, اپنے موقف کے ساتھ کہا اپنی جو قوم ہے جو ساری بیٹھی ہوئی تھی, یعنی بادشاہ کی طرف مڑ کے ان کو اپنا موقف بتانے. 2 پوائنٹ ہیں. اوکے, اب یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جو دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم ہے. انہوں نے کیا کر لیا, اتخذوا من دونہ آلہہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا. خدا بنا لی, وہ آلیہ بنا لی, ایک نہیں کئی سارے بنا لیے. اچھا ذرا غور کریں, اگر تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں کہ جب ایک چیز پر فوکس نہیں ہوگا تو سکون نہیں مل سکتا, تو جب 10 جو ہے خداؤں پہ فوکس ہوگا تو سکون مل سکتا ہے؟ فطرتاً بھی نہیں مل سکتا. عجیب بات یہ ہے, یعنی انسان کی فطرت چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کو 10 خداؤں سے یا 10 جگہوں کی پوجا کرنے سے سکون کبھی نہیں مل سکتا, کیونکہ جب 10 جگہوں پہ انسان کی سوچ لگی ہو سکون نہیں مل سکتا. آپ ایک وقت میں آپ نیچر سے سمجھیں کہ اگر آپ پہلے بھی ایک مثال سامنے آئی کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کرتے وقت پورا فوکس اور دھیان ایک چیز پہ ہوگا. اگر ڈرائیونگ پہ ہوگا تو میسج نہیں کر سکیں گے, اور اگر پورا دھیان میسج پہ ہوگا تو ڈرائیونگ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں. انسان کی فطرت ہے, وہ ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے. اور میرا تھیسس تھا, اس میں ورکنگ کر رہا تھا, تو اس کے اندر میرا تھا بیسیکلی کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر دوسرے کانٹریکٹ کو گھسیڑ دینا, عقود مرکبہ بیسیکلی. تو اس میں اسلام سے منع کیا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر, جیسے کنونشنل بینکنگ کے اندر جو لیزنگ کا کانٹریکٹ ہے, تو لیزنگ کے کانٹریکٹ کے اندر اجارے کا کانٹریکٹ بھی اور سیل پرچیز کانٹریکٹ بھی, دونوں کو مرج کر دیا انہوں نے. تو اب ان دونوں کو مرج کرنا شریعت نے منع کیا ہے. اب لاجیکلی دیکھیں کیوں منع کیا ہوگا, ذرا غور کریں کہ جو آپ کے پاس اجرت پہ کوئی چیز ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے, اور جو چیز آپ خرید لیتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہو جاتی ہے. تو ایک چیز آپ کے پاس امانت بھی ہو اور آپ کی اپنی بھی ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی سیل پرچیز کانٹریکٹ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی ہو, ضائع ہو جائے تو آپ کا نقصان ہو. اور لیزنگ کے کانٹریکٹ کی, اجارے کے کانٹریکٹ کیا جو ہے ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ امانت ہو آپ کے پاس, اور ایک چیز آپ کے پاس امانت بھی ہو اور آپ کی اپنی بھی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امانت کے طور پر ڈیمانڈ کرے گا یا آپ کے اپنے ہونے کی حیثیت سے وہ ڈیمانڈ کرے گا؟ تو دونوں تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا. تو جیسے یہاں پہ 2 کانٹریکٹ کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے, کیونکہ آپ دونوں پہ فوکس کر کے دونوں کی ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ نیچر ہی ایسی ہے انسان کی کہ ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہے. تو آلیہ اگر ہو جائیں بہت سارے تو اس کو فوکس رہے گا نہیں رہے گا, تو اس کی پریشانیوں کا سلوشن ملے گا نہیں ملے گا. فطرت اور لاجک بھی یہی بات کہتی ہے. تھوڑا سا سوچے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے. انہوں نے بنا لیے, اچھا چلو بنا لیے تو پھر مان لیتے ہیں ہم نا, کہتے ہیں لولا یاتون علیہ بسلطان بین, کوئی سلطان بین لے گئے. اچھا سلطان بین کسے کہتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں دلیل کو. سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں جو عقل پر چھا جائے. سلطان بیسیکلی بادشاہ کو کہتے ہیں نا, اور بادشاہ کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے, وہ کسی سے بھی بات منوا سکتے ہیں. کسی کو بھی پکڑ کے جو ہے جیل میں ڈال دے, کسی کو پکڑ کے ادھر ٹرانسفر کر دے ادھر ٹرانسفر کر دے, یہ سلطان ہے. اور کہہ رہے ہیں تم ایسی دلیل لاؤ جو سلطان کی طرح ہو, یعنی جو ہمارا مزاج, ہمارا دل, ہمارے جذبات نہ بھی ماننا چاہتے ہوں, ہماری عقل کہے نہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے, دل مانے نہ مانے بات ماننی پڑے گی بھائی, لاجیکلی انہیں بات مان, ایسی کوئی دلیل لے کے آؤ. اور پھر ویسے بھی نہ ہو کہ جیسے ڈکوسلے روایات اور سنی سنائی باتوں کو لے کے سامنے رکھ دو, نہیں, بین واضح ہونی چاہیے, ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے, ڈائریکٹلی آپ کے موقف کو, آپ کے مدعا کو اور بہت سارے خداؤں کو ماننے کی لاجک کو بتائے. لاؤ نا, لاؤ تو ہم مان لیں گے. ہم کوئی ضد کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر رہے, وہ نہیں وہ یہ کہہ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں گے تو بالکل پیور ایسی دعوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھائی ہماری بات سنو, ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ریئلسٹک ہے, ریالٹی کے ساتھ بالکل 100% میچ کھاتا ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ, نہ تمہارے پاس ہے نہ تمہارے باپ دادوں کے پاس ہے, سب ڈگوسلے ہیں, سب روایات ہیں, سب آپ قصے کہانیاں جو تم نے گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہیں, جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اچھا چلو اگر تم لے کے بھی آؤ گے تو کہاں سے لے کے آؤ گے؟ آپ کہو گے خدا نے خود کہا ہے ایک خدا بنا لو, یہی کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ نا, یا تو زمینی حقیقت میں تو کوئی دلیل ہے نہیں ہے, تو پھر کیا کہو گے دلیل نہیں ہے, تو آپ کہو گے خدا نے خود ہی کہا ہے خدا بنا لو, اتنا کہہ سکتے ہو نا. تو یہ کیا ہوگا؟ خدا پر افتراء ہوگی, جھوٹ باندھنا ہوگا. تو آگے انہوں نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, افتراء کیا, گھڑا, بنایا, کریٹ کیا جھوٹ کو. اس نے کس کے بارے میں جھوٹ کو کریٹ کیا؟ اللہ کے بارے میں اس نے جھوٹ کو کریٹ کیا, اس نے بنایا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اچھا ذرا غور کریں آپ کہ جھوٹ کے حوالے سے اگر تھوڑا سا سوچیں کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں, جھوٹ کے حوالے سے
کہ ایک بندہ اپنے باپ کے بارے میں جھوٹ بولے برا، ایک بندہ جو ہے کسی اچھی بزرگ شخصیت کسی اللہ کے ولی کے بارے میں جھوٹ بولے، ان کی طرف جھوٹ منسوخ کرے، برا گناہ۔ کوئی صحابہ کے بارے میں کہے کہ صحابہ نے یہ بات کی تھی حالانکہ صحابہ نے ایسے بات نہیں کی، اور برا۔ اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی روایت گھڑ کے موضوع من گھڑت روایت منسوب کر کے بیان کرے، وہ اس سے بھی برا۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ جس نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اچھا یہاں بس نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی، کسی انسان پہ جھوٹ نہیں باندھا جا رہا، کس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کس کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جا رہا ہے؟ رب کائنات کی طرف جھوٹ۔ اچھا رب کائنات کی طرف جھوٹ کو بولیں گے تو یہ سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ اس کے سب سے بڑا ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ منسوب کریں گے تو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں سٹینڈرڈز، معیارات، زندگی گزارنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ گائیڈ لائنز، پرنسپلز۔ تو وہ جھوٹ اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو ظلم انصاف بنتا ہوا نظر آئے گا اور انصاف ظلم دکھنے لگے گا۔ اور اگر اللہ کے بارے میں آج یہود اور نصارہ اور ان کی جھوٹوں کو دیکھیں تو ان کے اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ آج ایک اور چیز بہت ساری آتی ہے، آپ لوگوں کو بھی لوگ کہتے ہوں گے، مجھے بھی کہتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی شاید صحیح لگتا ہو کہ یورپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معاملات کے صاف ہیں، اچھے، راست گوئی ان میں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ مانا یہ چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یہ فطرت کے تقاضے ہیں، بیسیکلی اس فطرت کے تقاضوں پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں نظریاتی طور پر، اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، یہ بالکل سطحی بات ہے جس کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نظریاتی طور پر جو اللہ کے بارے میں انہوں نے جھوٹ باندھے ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، جو نئی چیزیں بنائی ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی تعریف بدل گئی ہے، اس کی وجہ سے انسانی حقوق کی تعریف بدل گئی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کیا ہے اس کا ماہیت ہی چینج ہو گئی ہے، اس کی جو بیسکس جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ جس کو انسان سمجھتے ہیں اس کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، آپ جس کو انسانی حقوق قرار دیتے ہیں وہ اس کو انسانی حقوق قرار دیتے ہی نہیں ہیں، اور آپ جس کو انسانیت سمجھتے ہیں وہ اس کو انسانیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی انسانیت کا سٹینڈرڈ الگ، ان کے انسان کا سٹینڈرڈ الگ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو شاید کلک کرے، پہلے میں نے بتایا بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان عبد ہے، انسان بائی ڈیفالٹ غلام ہے اللہ کا، دل اس کا کسی کے تابع ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں انسان آزاد ہے ٹوٹلی، تو یہ انسان کی ماہیت کو کیا کر دیا آپ نے؟ چینج کر دیا، اس کی بنیاد ہی بدل دیا آپ نے۔ اچھا آپ کہتے ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو انسان بدل گیا نا۔ انسان ایک خواہشات کو پورا کرنے والا جانور ہے، کیونکہ جانور کا کام ہی اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا، اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے، الٹیمیٹ گول اور ہے۔ تو اب جب رب پہ جھوٹ باندھیں گے یہ سٹینڈرڈ سارے بدل جائیں گے، اور جب یہ سٹینڈرڈ بدلیں گے تو برما میں ظلم نہیں لگے گا، ہیروشیما پہ بم برسانا ظلم نہیں لگے گا، یہ افغانستان کی آبادی کو تباہ کرنا ظلم نہیں لگے گا، بغداد کے کنوؤں کو لوٹ لینا اور بغداد کے اندر تہو بالا کر دینا اس کے سسٹم کو ظلم نہیں لگے گا، اور یہ شام میں اور ان بچوں کو اور یہ حلب کے بچوں کو تباہ کر دینا، ان پہ یہ ساری چیزیں ڈالنا، یہ ظلم نہیں لگے گا، کیونکہ سٹینڈرڈ چینج ہو گیا۔ تو یہ بنیاد ہے فمن اظلم ممن افتری علی اللہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی کائنات میں اگر کوئی بڑا ظلم کرنا چاہتا ہے وہ سٹینڈرڈز بدل دے، سوچنے کے سٹینڈرڈز بدل دے، سوچنے کے معیارات چینج کر دے، لوگوں کو دیکھنے کے معیارات چینج کر دے، سب بدل جائے گا، پوری کائنات بدل جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ، اس کا تعلق، سب کچھ بدل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا۔ اب اس تناظر میں اگر یورپ اور اس کے سٹینڈرڈز کو، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں گے، آپ کو سوائے ظلم کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فطری تقاضوں کو پورا کرنا، سچ بولنا، معاملات کو ٹھیک کرنا، یہ فطری تقاضے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں انہوں نے تبدیلی لے کے آئے ہیں اس کے بھیانک نتائج کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جز ہے اس کا، اور یہ جز صحیح ہونے سے کل ٹھیک نہیں ہوتا، اور جہاں بنیادی خرابی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میں دعوے سے کہتا ہوں 100% غلط ہے، کہیں 50%، 20%، 30% ٹھیک نظر بھی آئے گا، لیکن کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ پانی کی طرح عقیدہ، اگر پیشاب مل گیا تو یہ سارا پیشاب،
یہ اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہم. تو عقیدہ ایسا ہے جس کے اندر اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے 99 اور 1% پرسنٹیج نہیں لگائی جا سکتی اس کے اندر. کیونکہ عقیدے کی تبدیلی، فکر کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ گندی ہے تو گندی ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے. وہ اگر گندی ہے تو اس کے رزلٹ صحیح نہیں ہو سکتے، اکا دکا ہوں گے، لیکن اگر صحیح ہے تو اس کے 100% رزلٹ صحیح ہوں گے. جس لوگ کہتے ہیں نا ان کی 50% عقائد ٹھیک ہیں، 50% ٹھیک ہیں، تو کہو 50% پانی صحیح ہے، 50% جو ہے نہیں، 99% پانی صحیح ہے، 1% گندا ہے، پیشاب ہے، چلو پی لیتے ہیں یار، تھوڑا کم اثر ہوگا نا. کہ مانتا ہی نہیں تو پھر کیسے پئیں. تو اسی طرح یہ عقیدے کے بارے میں ہے کہ 99 نہیں 100% عقیدہ درست ہوگا تو ریالٹی دکھے گی، اور انسان دکھے گا، انسانی حقوق دکھیں گے، انسانیت دکھے گی. اور اگر اس کے اندر 1% بھی مکسنگ ہوگی سب تباہ ہو جائے گا، بدل جائے گا سب کچھ، اور کانفلکٹ آئے گا. رزلٹس وہ نکلیں گے جو آپ کے سامنے. یہ جو ایڈورٹیزمنٹ، یہ سب کچھ، یہ رزلٹس ہیں اس کے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور اس کو اگر تبدیل کرنا ہے ہاتھ پکڑنے سے نہیں ہوگا، ان کو برا بھلا کہنے سے، پرنسپلز بنانے سے، حکومت کے لا کو تبدیل کرنے سے نہیں ہوگا، فکر کو تبدیل کرنے سے، ان کی سوچوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو تبدیل کرنے سے، اور اس پہ محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بہرحال یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں کو. اس جگہ پہ انہوں نے اسی چیز کو بھانپا، اصحاب کہف نے، اور اس چیز کو محسوس کیا، اور محسوس کر کے اس کی انہوں نے دعوت دی، انہوں نے پیغام دیا، اور انہوں نے اس ایک نقطے کی بات کی کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے بڑا ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کا سمجھ آتا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس ظلم کا ابھی یعنی سطحی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر گہرائی میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان کو چھوڑ دیا. یعنی اب دیکھیں دعوت ہوگی، سب کچھ ہو گیا، ان کو ٹائم پیریڈ موقع مل گیا، درمیان میں گیپ آ گیا کہ دعوت دی انہوں نے، دعوت کا بادشاہ نے کہا ہوگا کہ بھائی نہیں آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ پھر بھی سوچ لیں، اور آپ سوچیں گے اس کے بعد واپس آ جانا، اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر آپ لوگ کیا کر لو، یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تمہیں ہم کیا کریں گے، ہمارے دین پہ واپس آ جاؤ. 2 آپشن ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تمہاری بات ہم قابل قبول نہیں ہے، ہم نے نہیں مانی، ہم نہ مانے، نہیں مانے، لاجک میں آتی ہے نہ آتی، آپ بات نہ مانو ہماری، بس مانو. تو وہ سائڈ پہ لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا. جب نے کس کو چھوڑ کے آئے؟ 2 چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ، کہ تم نے اس قوم کو چھوڑا ہے، یعنی وہ قوم، اس کا سردار، اس کو چھوڑ دیا. اچھا یہ ہے ظاہری طور پر چھوڑنا، کہ انسان کسی کے پاس سے اٹھ کے آ جائے، اس کو چھوڑ کے آ جائے، لیکن اس کا ربط اور رابطہ اور دل کا تعلق ان کے ساتھ باقی رہے، تو انسان چھوڑ کے آ گیا بیسیکلی نہیں نا. اور یہ ربط اور تعلق پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ عقیدت، عقیدہ اور عقیدت. تو دوسری جو بنیادی چیز چھوڑنے کی ہے، جس کو چھوڑیں گے تو انسان ٹوٹلی طور پر آزاد ہوگا، وہ ہے وما یعبدون، اور جو اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. یعنی جس کے ساتھ عقیدت کا تعلق، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، یعنی لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اور لوگوں کی عقیدتیں جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا. یعنی ہم ٹوٹلی طور پر آزاد ہو گئے، ان کے چنگل سے بھی نکل کے آ گئے، اور جو ہمارے ذہنوں پر جو چیز حاوی ہو سکتی تھی، جو ہمیں کنٹرول کر کے پھر ہم ان کے پاس واپس لے جا سکتی تھی، جو ایک ریلیشن شپ ہے دوستی کا، یاری کا، محبت کا، عقیدت کا، وہ کبھی بھی ہمیں واپس لے کے جا سکتا تھا، ہم نے وہ کشتیاں ہی جلا دی، دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. لیکن ہم خلوت میں آئے ہیں، اکیلے پن میں آئے ہیں، اکیلے ہو کے آئے ہیں، تو کس کو نہیں چھوڑا؟ الا اللہ، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا. اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر صوفیہ نے ایک بات لکھی ہے اور مفسرین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی تمہیں خلوت اختیار کرنی چاہیے. خلوت کہتے ہیں اکیلے پن کو، یعنی سب سے اکیلا ہو کے انسان بیٹھ جائے، لیکن اس خلوت میں بھی آپ کے ساتھ اللہ ہو، خلوت مع اللہ، خلوت اللہ کے ساتھ. اگر آپ کی خلوت میں آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ شیطان ہوگا اور آپ کی خواہشات ہوں. پھر آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں اکیلے بیٹھنے کے باوجود بھی ایسے بری بری چیزیں سوچیں گی، ایسی بری بری جگہوں پہ بھٹکیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ، اس سے بہتر ہے کسی کی صحبت اپنا لیں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی کے پاس چلے جائیں، کہ کم از کم آپ شیطان اور اپنے نفسانی خواہشات سے تو بچے رہیں گے نا. اور اگر آپ خلوت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تنہائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو مع اللہ اختیار کریں. اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تنہائی میں، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو آپ کو برائی سے بچانے کے بجائے برائی کے اندر کھپ جائیں گے، آپ برائی میں پیوست ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا کی کہ ہم خلوت اختیار کریں، کہف میں چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو چھوڑ کے غار ثور میں، غار حرا، وہاں چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکیلے جا کے وہاں عبادت کرتے تھے. کیا ہوتی تھی؟ خلوت مع اللہ ہوتی تھی.
اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا، تعلق تھا، ربط تھا. اور اگر اس طرح آپ اکیلے بیٹھ کے مراقبہ کریں، اللہ کو سوچیں، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ جتنا آپ اکیلا بیٹھ کے سوچیں گے اللہ کو، تو اللہ کا فوکس، اللہ کا دھیان بڑھ جائے گا. اور جو ہی اللہ کا دھیان بڑھے گا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ساری دنیا کے غم ختم ہو جائیں گے، فکریں ختم ہو جائیں گی. اور جو ہی اللہ پاک کا دھیان ختم ہوتا ہے نا، انسان کا کم ہوتا ہے، دنیا کی ساری فکریں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. ساری دنیا کی فکروں کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ کی فکر کو ایکٹیویٹ کرنا، اور محلہ ہوگی تو ایکٹیویٹ ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تم سب کچھ چھوڑ دیا، ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیے، یعنی عقلی عقیدت کو بھی چھوڑ دیا، اور جسمانی طور پر جو ریلیشن شپ تھا، بھائی دوست یار اپنے رشتہ دار، سب کو چھوڑ دیا تم نے، تو اب اللہ کو لے کے آ جاؤ. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور غار کی طرف پناہ لو. تو يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اللہ تمہارے لیے رحمت کو پھیلا دے گا. نشر کہتے ہیں بیسیکلی ایسے پھیلا دینا، پھیلا دے گا، اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے مرفق، آسانی کا سامان. اچھا اب دیکھیں، ایک بات تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خلوت کرنی چاہیے، لیکن خلوت مع اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے بغیر خلوت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بغیر خلوت فساد، فتنے کا باعث ہے، برائی کا باعث ہے، اور خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا خالی گھر، جب اللہ ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ خالی گھر ہے. وہ خالی گھر خواہشات اور شیطان کا ہوتا ہے. وہ خواہشات اور شیطان کہاں کہاں لے کے جاتی ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا اب اگلی چیز جو آتی ہے اس میں اندر، کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، کیا خطرہ تھا ان کو کہ اگر وہ وہاں رہتے تو ان کا دین محفوظ نہ رہتا، وہ دین سے ہاتھ دھونا پڑتا. تو اب جب دین کو کسی جگہ پر بچانا مشکل ہو، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے انبیاء نے کیا کیا ہے؟ ہجرت کی. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں تو حبشہ کی ہجرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کی ہجرت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ کے آگے تھے. یعنی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے. اچھا ہجرت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے شاید اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی ہماری، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہجرت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے ایک زمین کے ٹکڑے کو چھوڑ کے دوسرے زمین کے ٹکڑے کی طرف جانے کا نام ہجرت ہے. ہجرت یہاں سے نہیں شروع ہوتی. ہجرت شروع ہوتی ہے عقیدت اور فکر اور سوچ سے، کہ انسان برے افکار کو چھوڑتا ہے، اچھے افکار کو اپناتا ہے. یہ ہجرت ہے پہلے، یہ ہجرت کا پہلا سٹیپ ہے. تو جب برے افکار کو چھوڑا، اچھے افکار کو اپنایا، ہجرت ہوگی دماغی طور پر، فکری طور پر. یہ فکری ہجرت انسان کو مجبور کرتی ہے احساسات اور جذبات کی ہجرت پر. پھر انسان برے احساسات اور جذبات کو چھوڑ دیتا ہے، اچھے احساسات اور جذبات کو اپنا لیتا ہے. یہ اچھے احساسات اور برے جذبات کو چھوڑنے کی جو ہجرت ہے، اچھے احساسات کو اپنانے کی جو ہجرت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جس ماحول میں رہ رہا ہے، جو پہلے برے اعمال ہو رہے تھے تو ان کی ایکسپیکٹیشن برے اعمال کے مطابق تھی، وہ ہو نہیں رہے، ایکسپیکٹیشن پہ آپ پورا نہیں ہوتے رہے، ان کی توقعات پہ پورا نہیں ہوتے رہے. اور یہ اچھے اعمال جو آپ نے نئے سرے سے کرنا شروع کر دیے، یہ ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھے، ان کے خلاف، ان کی توقعات کے خلاف آپ نے کرنا شروع کر دیے، تو ان کی طرف سے ری ایکشن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے. اس ری ایکشن کے نتیجے میں آپ کو اور اس کے درمیان میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہوگا. کیونکہ ان کی فکر وہی، ان کا جذبہ وہی، ان کے اعمال وہی، کردار وہی، ان کے برائی کا معیار سب کچھ وہی. اور جب وہ جھگڑا چھڑے گا تو جھگڑے میں جو غالب آئے گا وہ دوسرے کو تنگ کرے گا. مشرکین مکہ غالب آئے اصحاب کہف پر، وہ بستی والے غالب آئے، وہ شہر والے غالب آئے، انہوں نے ان کو تنگ کر دیا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ پر پانی بند کر دیا، سارا کچھ بند کیا، تکلیفیں دی، ان پر زمین کے ٹکڑے کو تنگ کر دیا، فکر، جذبات اور اعمال کی تبدیلی کی وجہ سے. ورنہ کون ہے جو ان کو تنگ کرتا؟ اس کے نتیجے میں اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کو وہ ٹکڑا چھوڑنا پڑا، آپ کو وہ خطہ چھوڑنا پڑا مکے کا. اس کو چھوڑ کر اپنے دین کی جو متاع ہے، جو دین کا جو قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ مدینہ آئے. یہ اینڈ، ہجرت کا اینڈ ہے، ابتدا نہیں ہے. اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں ہجرت کیوں کر رہا ہوں. تو اسی چیز کو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، کمال. آپ غور کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک نبی کا ہی کلام ہو سکتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. چینجنگ یہاں سے آتی ہے، فکر سے، سوچ سے، توجہ سے، فوکس سے چینجنگ آتی ہے. اور آگے دو مثالیں دے دی کہ ہر بندے کو انما لامرئ ما نویٰ، جو بندہ جو نیت کرے گا اس کو اس کے ریزلٹس ملیں گے. اچھا وہ نیت کسی کو دکھتی نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها،
جس کی ہجرت دنیا کو پانے کے لیے. اب کسی کو کیا پتہ یہ دنیا پانے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ اندر سوچ رہا ہے دنیا کو پانے. اس کی سوچ دنیا کو پانے والی ہے تو فیلنگس کیا ہوگی؟ دنیا کو پانے والی. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو راستے میں پتہ چلا کہ جس دنیا کو تم پانے کے لیے گئے تھے وہ دنیا ختم ہو گئی، وہ واپس آئے گا؟ چلے گا آگے؟ وہ واپس آ جائے گا. تو جس کی مقصد دنیا کو پانے کے لیے ہے اس کو دنیا مل جائے گی، اور جس کا مقصد عورت کو پانا ہے اس کو عورت مل جائے گی. دو چیزیں آپ سے مثالیں دی ہیں. جس کا مقصد دنیا کو پانا ہے، مال و متاع سمین، اور دوسرا خواہشات، یہ ضرورت ہے نا. اور دوسری کیا ہے؟ خواہش ریلیٹڈ اس سے، کہ خواہش کی طرف جا رہا ہے تو اس کو مل جائے گی، یعنی اس کو وہ ملے گی. لیکن جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو پانا ہوگا تو وہ اس کو مل جائے گی. اب ذرا غور کریں کہ آج کی جو ہجرتیں ہوتی ہیں، آج جو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے ایک خطے کو دوسرے خطے کی طرف. ایک بندہ پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ چلا جاتا ہے، ایک بندہ پاکستان کو چھوڑ کے کینیڈا چلا جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، ابھی قطر چلا جاتا ہے نا. تو مختلف جگہوں پہ چلا جاتا ہے. چھوڑ کے جا کیوں رہا ہے اس کو؟ تو اگر اس کا مقصد دین کی حفاظت ہے تو کیا دین کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے یا وہاں ہوگی؟ یعنی وہ قیمتی سرمایہ کو، قیمتی سامان کو داؤ پر لگا کر ایک عارضی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے جو مقصد نہیں ہے. تو اس کی ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے. تو دنیا تو مل جائے گی اس کو، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین اس کا تباہ ہو جائے گا. یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے ہجرت. انبیاء کی سنت کی ہجرت کی جو سنت ہے وہ ہے دین کی متاع کو قیمتی جان کر اس کی حفاظت کے لیے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے کی طرف جانا. اور اگر بندہ کوئی وہاں پر اپنے بچوں کی تعلیم تربیت میں خطرہ محسوس کرے، اب اس نے دنیا کو چھوڑا، مال و اسباب کو، متاع کو چھوڑا، ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا راستہ اختیار کیا، یہاں آ گیا، سعودیہ آ گیا، کسی ایسے ایریے میں آ گیا جہاں اس کو پتہ تھا میرے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، میرے بچوں کی متاع دین محفوظ رہے، میرا دین محفوظ رہے گا، مجھے جگہ جگہ پہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. مجھے وہ چھوڑ کے آ گیا. جب وہ یہ چیز چھوڑ کے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہجرت کا ثواب دیں گے. اور ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ جملہ ایسی جملہ نہیں ہے کہ جب ہجرت کی ابتدا فکر سے ہوتی تو آپ نے بری فکر چھوڑ دی تو ختم ہو گیا سب کچھ. جب فکر ہی ختم ہوگی برائیاں سب ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور جب انسان کی عقیدت ہی نہیں بدلی تو برائیاں نہیں ختم ہو سکتی. منہ سے توبہ کرنے سے برائیاں نہیں ختم ہوتی. توبہ تو ادھر سے ہوتی ہے نا، نیت پکی کرنا، یعنی اندر ارادے سے چھوڑنا، پھر اس کے بعد عمل سے چھوڑنا. اور اگر کوئی ارادے سے نہیں چھوڑ رہا، نیت سے نہیں چھوڑ رہا، عمل سے چھوڑ دیتا ہے اور وقتی طور پہ کہتا ہے توبہ 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 توبہ، بعد میں پھر وہ شام میں وہی کام، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. صبح کرتے ہیں توبہ، پھر شام میں توڑ دیتے ہیں، دل میں نیت ہی ہوتی ہے شام میں پھر کر لیں گے، ابھی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی توبہ نہیں ہے. تو اب جب وہ ہجرت کر رہا ہے تو وہ فکر کو ہی چھوڑ رہا ہے. جب فکر چھوڑ دی سب ختم ہو گیا. اللہ اس فکر پہ ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں اس پہ. تو اگر یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی دین کو داؤ پہ لگا کے جاتا ہے تو وہ تباہی کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہجرت کرنا ہے، اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو آج کل اپنے آپ کو یورپ میں لے گیا، فلاں جگہ لے گیا، اپنے دین کو داؤ پہ لگانے کے لیے لے کے چلا جاتا ہے. اور وہاں تو ہر چیز کی سہولیات ہیں، یعنی برائی کے ہر اڈا موجود ہے. یہاں نہیں ہے. یہاں کسی نہ کسی وجہ سے انسان بچا ہوا ہے نا. چلو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے، کم از کم بھرم تو باقی ہے نا اسلام کا. وہاں وہ بھرم بھی ختم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لٹ جائے گی وہ لٹیا، جو قیمت سامان کی تھی وہ سب ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور ایک دوسری چیز جو ہے، ایک کام تو یہ کرتے ہیں انبیاء. اچھا، انبیاء اور انبیاء کے چاہنے والے صحابہ یہ کام کرتے ہیں. دوسرا ایک اور کام اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی اصحاب کہف کا کام وہ دوسرا ہے. انسان کو فتنے کا ڈر ہو. فتنہ کیا ہے کہ آپ کی چیز ایمان کی دولت لٹ سکتی ہے، آپ کا دین لٹ سکتا ہے، آپ کا دین تباہ ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کا دین تباہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ ایک ٹکڑے کو چھوڑ کر دوسرے ٹکڑے کی طرف نہیں جا سکتے. تو پھر آپ کو ایک دوسری پلاننگ کرنی پڑی. وہ پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی سکھائی ہے کہ فتنے کا دور ہو، ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں فتنہ پھیلا ہوا ہے. تو آپ ایک خطے کو چھوڑ کے جائیں گے دوسرے خطے میں اور بڑے پرابلمس اور کسی اور نوعیت کے پرابلم، یعنی ایک اعتبار سے سیف، دوسرے اعتبار سے اور پرابلمس آپ کے سامنے آئیں گے. اب اس سچویشن میں کیسے کریں گے؟ لاہور چھوڑ کے کراچی چلا گیا، وہاں اور ڈرامے شروع. کراچی چھوڑ کے فلاں جگہ چلا گیا، وہاں اور ڈرامے شروع. اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں فتنوں کے دور کے لیے جو لائے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود اور میں بھی اور ہم سب اس کے لیے ایک لائے عمل طے کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال. کہ ایک زمانہ ہے، قریب ہے، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا
جب بہترین مال جو ہے مسلمان کا وہ ہوگا بکریاں، اور وہ بکریوں کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پہ چلا جائے گا، اور پہاڑی کی ان جگہوں پہ چلا جائے گا جہاں بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یفر بدینہ، وہ ان چیزوں کے ذریعے اپنے دین کو لے کے بھاگ رہا ہوگا، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے مال و متاع اور اسباب جو بکریوں کی صورت میں لے جائے گا، اور وہاں پر کیا کرے گا کہ ان فتنوں سے بچانے کے لیے مال اسباب، بکری کا دودھ دھوئے گا، بکریاں چریں گی اور کھانے اور پینے کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی اور دین بچا رہے گا۔ کس سے ہو جائے گا؟ یفر بدینہ من الفتن، کہ وہ اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی فتنوں کے دور میں آپ اس میں انوالو ہونے کے بجائے ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، کسی ایسے ماحول میں چلے جاؤ جہاں میڈیا نہیں ہے، جہاں میڈیا کی رسائی نہیں ہے، جہاں کوئی میڈیا کا تعلق نہیں ہے، جہاں آپ کو خبریں نہیں ملتی، جہاں تک اس کا فتنہ نہیں پہنچتا، آپ وہاں چلے جائیں، اپنے دین کو بچا لیں۔ اچھا، ایک یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث دیکھ لیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ایدیکم فتنہ، کہ تمہارے سامنے فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اور فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی صبح کی ہوگی اس نے اسلام کی حالت میں، مومن کی حالت میں، اور شام کو اس کے نظریات فیس بک ٹویٹر سے کچھ پڑھنے کے بعد ایسے کفریہ کلمات کہہ دے گا، کافر بن جائے گا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں ویمسی کافرا، اور ویصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا القائد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا ہے یہ بہتر ہے کھڑا ہونے والے سے، جو سٹینڈ لے رہا ہے، جو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس میں انوالو نہیں ہے۔ کھڑا ہونے والے کا کیا مطلب؟ وہ انوالو ہے تھوڑی حد تک، کھڑا ہے، ابھی وہ اس کی طرف جا نہیں رہا، کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے خالی، سمجھ سکتے ہیں ہم سچویشن کو، اور ایک کہ بیٹھا ہوا ہے اور ہے جو ہونے دو، لا تعلق ہے اس سے۔ تو یہ بیٹھنے والا جو لا تعلقی کی صورت میں ہے، نہیں اٹھا، یہ بہتر ہے اس سے جو کھڑا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا کنیکشن تو جڑ گیا نا دیکھنے کا، جب دیکھ لیا اس جو پوسٹ ہے اس کو دیکھ لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک فیس بک پہ ہے ہی نہیں ہے، ایک کا اکاؤنٹ ہی نہیں بنا ہوا، بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے جو کنیکٹڈ ہے، اب کنیکٹڈ ہے وہ اس سے بیٹھنے والا بہتر ہے۔ اگلا دیکھ لیں کہ القائم فیہا خیر من الماشی، کہ یہ جو کھڑا ہے یہ بہتر ہے اس سے جو ایکٹیو ممبر ہے، چلنے والا ہے، معاشی چلنے والا جو چل رہا ہے اس کی طرف، جو اس کے اندر انوالو ہے، جو اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہا ہے، چل رہا ہے اس کے اندر۔ اور فرمایا والماشی فیہا خیر من الساعی، اور یہ جو چلنے والا ہے یہ بہتر ہے اس سے جو دوڑ رہا ہے اس کے اندر، جو اس نے پورے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جو ان کو آگے بہت آگے تک چلا گیا اس کے اندر، دوڑ رہا ہے اس کے اندر، یعنی اس کی سپیڈ زیادہ ہے، تو یہ بہتر ہے۔ یعنی اس کا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ برا ہے، اس سے بہتر ہے اس کی پیچھے چلنے والا، اور جو چلنے والا ہے یہ برا ہے، اور اس سے بہتر ہے جو صرف ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، ان کی طرف چل نہیں رہا، اور وہ جو اس کی وہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو آبزرو کر رہا ہے، اس سے بھی بہتر وہ ہے جو اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں لیتا، جس کے پاس یہ سورسز ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بہتر ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب ہمارے دور میں دیکھیں فتنے ہر جگہ ہیں، تو اس فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ انوالومنٹ ہوگی اتنے زیادہ فتنوں میں پڑ جائے گا، اور جتنی انوالومنٹ کم ہوگی اتنے فتنے زیادہ کم گھیریں گے، اتنا ہمارا دین بچا رہے گا۔ اچھا، آگے دیکھیں، یہاں پہ بس نہیں کیا، فرمایا قالوا فما تأمرنا، اے اللہ کے نبی ہمیں آپ کیا حکم کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سننے کے، کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھروں کی چٹائیاں بن جاؤ۔ احلاس بیسیکلی کہتے ہیں یہ جو قالین بچھا ہوا ہے نا، یہ کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس کارپٹ کے نیچے ایک چیز بچھاتے ہیں، اسی طرح قالین کے نیچے ایک کیا بچھاتے ہیں؟ کپڑا بچھاتے ہیں، قالین نمدہ، قالین جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اوپر سے اٹھایا جھاڑا اور نیچے والا کپڑا چینج ہوتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ تم وہ بن جاؤ، تم نے ہلنا بھی نہیں ہے وہاں سے، اوپر سے قالین چینج ہوتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن تم کیا بن جاؤ؟ گھر میں، یعنی ایسے لا تعلق ہو جاؤ دنیا سے اس معاملے میں کی حد تک کہ جیسے تمہارے گھروں کے جو چٹائیوں کے نیچے جو بچھے ہوئے ٹاٹ ہیں تم اس کی طرح بن جاؤ۔
تم ایسے بن جاؤ. یہ صحابہ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, صحابہ دوسرے بے آواز کہا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تال کیا. اب صحابہ جیسے افراد کو یہ تلقین کی ہوگی تو ہمارا کیا. اور اب دیکھیں ہمارا, خود سوچ لیں, یا تو آپ کے پاس علم ہے, آپ اس وجہ سے انوالو ہوئے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو کہیں رائے دینی ہے, لیڈ کرنا ہے, آپ لیڈر ہیں, آپ اس کے بارے میں فتویٰ دینا ہے, سولوشن دینا ہے, حل دینا ہے, تب تو آپ اس کو پڑھیں, تحقیق کریں, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے آپ حقیقت حال کو پیش کریں, اس کو لیڈ کریں. لیکن اگر آپ علم والے بھی نہیں ہیں, آپ تحقیق والے بھی نہیں ہیں, ایمان بھی پکا نہیں ہے, تو انوالو ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنی لٹیا کو لٹوانا ہے, اپنی جو قیمتی اساس ہے اس کو تباہ کرنا ہے, اور کیا مطلب ہے اس کا. یہ آپ سے فرمائیں. ایک اور سن لیں پھر بس کرتے ہیں کہ ایک یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتن, کہ ایک فتنے ہوں گے, الا ثم تکون فتن, کہ الا ثم تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من الماشی. یہاں پر قائد یعنی بیٹھنے والے کا فتنہ چلنے والے سے بہتر ہے. ماشی کہتے ہیں بیچ میں کھڑا ہونے والا نہیں لے کے آیا اس سے. والماشی فیہا خیر من السعی, اور جو چلنے والا ہے وہ بہتر ہے دوڑنے والے سے. الا فاذا نزلت او وقعت, جب یہ فتنے نازل ہو رہے ہوں گے, فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہوگا, فتنے آ رہے ہوں گے, فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلی, جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ کے ساتھ مل جائے, یعنی اونٹوں کو لے لے, بس اس کو سنبھالنا شروع کر دے. ومن کانت لہ غنم فلیلحق بغنمی, جس کے بعد بکریاں, وہ بکریوں کو لے کے اس کو سنبھالنا شروع کر لے, جو اوپر والی حدیث میں بیان کیا تھا. ومن کانت لہ ارضا فلیلحق بارضی, جس کے پاس زمین ہے اس زمین میں کاشتکاری کرنا شروع کر دے, اس کے ساتھ مل جائے. قال فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض, کہ جس کے پاس نہ بکریاں ہیں, نہ اونٹ ہے, نہ زمین ہے, وہ کیا کرے گا؟ نوکر آدمی ہے, نوکری کرتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ پاک صحابہ کو جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو تو اجر ملا, اللہ پاک دگنا چگنا اجر عطا فرمائے. انہوں نے یہ سوال کیا, ہمارا حال مل گیا. تو کہہ رہے ہیں قال یعمد الی سیفی فیدق علی حدہ بحجر, کہ اس کے پاس تلوار ہے نا, اس تلوار کو کسی پتھر پہ مار کے کند کر دے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, وہ تلوار کی بلبوتے پہ لڑے گا نا. اب یہ تلوار کو تو یہ سمجھا جائے کہ وہ تلوار اس کی آلہ ہے اس کے اندر انوالو ہونے کا, لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ آلہ کیا ہے, وہ ٹول کیا ہے جس کے ذریعے ہم اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس ٹول کو ختم کر دیں. وہ ٹول جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو موٹیویٹ کرے گا اس چیز کے اندر انوالو ہونے پر. وہ اگر ٹول آپ کے پاس نہیں ہے, وہ ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے صحیح, لیکن وہ کام کریں گے تو موٹیویٹ کرے گا. اگر آپ کے پاس جذبہ بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا, رک جائے گا. آپ فرمایا یہ کرو, پھر ثم لینجو ان استطاع النجا, پھر اس کے بعد کوشش کرے بچنے کی اگر وہ بچ سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تلوار توڑنے کے باوجود بھی وہ اندر کا جذبہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے, یعنی پھر بھی کوشش کرنی پڑے گی اپنے آپ کو بچانے کی, پھر بھی اس جذبے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کنٹرول کرے, اور تجسس ہے, میں بھی یہ بھی دیکھ لوں, یہ بھی دیکھ لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہاں آپ سے فرمایا اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے پہنچا دیا, کیا میں نے پہنچا دیا. یعنی کتنے اہم پیغام ہوگا جس کے بارے میں اللہ آپ سے فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا, یہ بات تم کو پہنچ گئی, میں نے پہنچا دیا. اللہم بلغت. قال فقال رجل, کہ یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت, صحابہ نے ایک اور سوال کر دیا, کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے تلوار بھی توڑ دی, میں نے سب کچھ کر دیا, اگر کچھ مجھے زبردستی کر لے میرے ساتھ, کوئی زبردستی آ کے میرے سر پہ کھڑا ہو جائے, یہ کرو. کوئی زبردستی میرے گھر میں گھس آیا, کسی نے زبردستی میرے اوپر وہ سچویشن کریٹ کر دی, سچویشن مسلط کر دی میرے اوپر. میں جاب کرتا تھا, کسی نے سچویشن بنا دی, ویسے مجھے مکروہ, مجھے وہ ناپسندیدہ ہے, میں نہیں چاہتا, میں نے کوشش بھی کی سب کچھ, لیکن کسی نے زبردستی کر دی, اکرہت, مجھے میرے ساتھ زبردستی کر دی, پھر میں کیا کروں گا. تو پھر اکرہت حتی ينطلق بي الى احد الصفين, کہ اتنا مجھے مکروہ کیا, اتنا مجھے مجبور کیا کہ کسی ایک پارٹی کے پاس لے ہی گیا مجھے, یعنی اس پارٹی کے پاس لے گیا یا اس پارٹی کے پاس, کسی کے پاس وہ زبردستی کر کے لے ہی گیا. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا پر میں کھچ کے چلا گیا, وہاں چلا گیا. اور احدى الطائفتين, یا دو پارٹیز تھی ان کے پاس چلا گیا. فضربني رجل بسيفه, اب کسی بندے نے آ کے مجھے تلوار سے مار دی. ظاہر بات ہے میں اس پارٹی میں آؤں گا تو دوسرا مجھ پر حملہ کرے گا ہی نا. اب اس نے اپنی تلوار سے مجھے مار دیا. اب تلوار کی شکل یہ کہ تلوار سے لڑائی ہو رہی ہے, لیکن اگر تلوار سے نہیں ہو رہی, افکار کی لڑائی ہو رہی ہے, تو اس نے مجھ پر تہمت لگا دی کہ یہ گستاخ رسول ہے. اس نے میرے اوپر کوئی ایسا فکرہ کس دیا کہ جس کی وجہ سے میرا سارا اندر کا زمین سب کچھ تباہ ہو گیا لوگوں کے سامنے. تو پھر میں کیا کروں گا,
او یجیء سأم فیقتلنی. اچھا یہ تو تھا کہ میں نظر آ رہا ہے یہ تلوار مجھے مار رہا ہے، یعنی مجھے نظر آ رہا ہے کوئی مجھے نشانہ بنا رہا ہے. اور کبھی یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے مجھے نظر ہی نہیں آیا، کوئی تیر آگے لگا ٹھک میرے سر پہ، میرے گردن میں، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے لگا ہے. یعنی کسی نے مجھے ایسا میسج کر دیا، ایسا پوسٹ کر دی، فلاں کچھ کر دیا جو آپ سچویشن کو سمجھیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے ہٹ کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے. پھر کیا کروں میں اس مجبوری کے عالم میں کیا کروں؟ قالا یبوء باسمہ و اسمک، تم آگے سے ایکشن نہیں لینا، تمہارا گناہ اور اس کا گناہ دونوں اس کے سر جائیں گے، تمہیں گناہ نہیں ملے گا. وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا، اس کے خلاف پوسٹ کا جواب پوسٹ سے نہیں دینا. نتیجہ یہ نکلے گا اگر جواب دو گے تو آپ انوالو ہو گے، اور اگر جواب نہیں دیا تو آپ انوالو نہیں ہوئے. رزلٹ کیا نکلے گا کہ تمہارا گناہ اور اس کا گناہ دونوں وہ لے کے چلا جائے گا. اور یہ عملی صورت میں جہاد کی صورت میں پیش آئے، یا عملی صورت میں قتل و قتال یا لڑائی میں پیش آئے، یا اس سے ہٹ کے کوئی صورت پیش آئے، تو دونوں صورتوں میں یہی ہوگا. تو بہرحال یہ آج کے سبق کا آیت نمبر 16 تک ہمارا جو ہے آخری جو آیت تھی اس کا جو خلاصہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے معبودان کو بھی چھوڑ دیا، معبودان باطلہ کو بھی چھوڑ دیا، ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی معیت کو ساتھ رکھا. انہوں نے ہجرت کی، اس کو چھوڑا. تو بیسیکلی 2 تعلیمات اس سے ہمیں ملتی ہیں کہ نبی انبیاء کی سنت ہجرت ہے، اور ہجرت دین کو بچانے کے لیے ہو، دین کو داؤ پہ لگانے کے لیے نہیں ہے. اور اگر کہیں ہجرت داؤ پہ لگانے کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے دین کو داؤ پہ لگانے کے لیے وہ ہجرت نہیں ہے، وہ گناہ کا کام ہے، وہ ثواب کا کام نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے اگر ہجرت پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر اس صورت میں فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حد تک انسان اپنی انوالومنٹ کو، کنیکشن کو، اپنی کمیونیکیشن کو کم کر سکتا ہے کر لے، اور اس کے نتیجے میں وہ فتنے سے بچے گا. اگر اس کا کمیونیکیشن، اس کی انوالومنٹ، اس کے ساتھ تعلق، اس کا ریلیشن شپ جتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ فتنوں کا باعث، وہ فتنوں میں انوالو ہوگا اور فتنوں کے ریزلٹس اس کو دکھیں گے. اور جتنی اس کے ریلیشن شپ، انوالومنٹ کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں فتنے جو ہے اس کو کم اثر انداز کریں گے. اور اگلی چیز جو ہے اس آیت کا آخری ٹکڑا پورا کر دیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آیت نمبر 17 سے پورا کریں. تو آگے فرمایا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو اگر تم ایسا کرو گے، پناہ لوگے، تو اللہ تمہارے لیے رحمت پھیلا دیں گے. تو یہ بیسیکلی ان کی دعا کا ہی وہ کنیکشن ہے کہ ظاہر میں ہمیں رحمتیں چاہیے ہوتی ہیں، اسباب چاہیے ہوتی ہیں، رحمتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو اللہ رحمتیں، اسباب مہیا کر دیں گے. جب تم اس کے لیے نکلے ہو تو اللہ اسباب بھی دے دیں گے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہاری سہولت کا سامان بھی مہیا کر دیں گے. اب ذرا غور کریں کہ انہوں نے توشہ لیا، سب کچھ لے کے غار میں چلے گئے. اب غار میں کچھ عرصے بعد توشہ ختم ہو جانا ہے، پیسے ختم ہو جانے ہیں، زندگی داؤ پہ لگ جانی ہے. تو اگر کسی کا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچ کر ہی غار میں نہیں جائے گا کہ میرا چاہنے والے نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے، وہاں سہولیات نہیں ہیں، چارپائی نہیں ہے، بچھو ہوں گے، مچھر ہوں گے، کاٹنے والی چیزیں ہوں گی، فلاں چیز آ جائے گی، بھیڑیا آ جائے گا، شیر آ جائے گا. یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے کیا ہو جائے گا، وہ جائے گا ہی نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو تو تم تو اللہ کے ہو گئے ہو نا، تو اللہ کی امانت ہو، تو اللہ تمہیں رحمتوں سے بھی نوازے گا، پھیلا دے گا، تمہارے قدموں کے نیچے پھیل جائیں گی رحمتیں، اور تمہارے لیے سہولت کا سامان بھی مہیا کر دے گا. تو ایمان ہی سہولیات بھی میسر کرتا ہے، آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور یہی ایمان کی کمی انسان کی زندگی سے سہولیات کو، اطمینان کو، سکون کو، راحت کو، آرام کو نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت